تو سب سے پہلے آج ہم لوگ عاشا کو پڑھ رہے ہیں، جس طرح پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے۔ تو شروع کریں، نصحت نساء آپ شروع کریں۔ صاحب المعلقة نظم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة وأزم الرحلة إليه فخاف القريشيون من إسلامه وأجمعوا له 100 من الإبل فأخذها ورجع من مطلب وہ کون ہے؟ هو الشاعر الجاہلی العاشا قیس۔ سر ترجمہ بھی ٹھیک، کرنا ہے۔ آپ نے یہاں پر قیسن پڑھا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا پڑھا؟ تو پھر سے پڑھیں یہ والا لائن کہ مدح رسولی قصیدۃ ہم، وعزم الرحلۃ الیہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا قصیدتا، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اور جی یہاں پر قیسن پڑھا، یاد رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے، ایک جی ابھی سر ترجمہ کر دیجیے گا، رک جائیں ایک سیکنڈ۔ جی۔ اور میرا فاطمہ آپ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب المعلقة نظم في مدح رسول الله قصيدتي وعزم الرحلة إليه فخاف القرشيون من إسلامه وأجمعوا له 100 من الإبل فأخذها ورجع من هو الشاعر الجاهلي الأعشى قيسي۔ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے یہاں پر قصیدتی، اور یہاں پر پڑھا ہے میعتا، اور ٹھیک یہاں پر پڑھا ہے قیسی۔ ٹھیک، ٹھیک ہے۔ بشرا حامد آپ پڑھیں، اس کو ترجمہ کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب المعلقة نظم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة وعزم الرحلة إليه فخاف القريشيون من إسلامه وأجمعوا له 100 من الإبل فأخذها ورجع من هو الشاعر الجاهلي الأعشى قيس۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی پڑھا قصیدتا، اور یہاں پڑھا میعاتی، یہاں پڑھا قیسین۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کریں آپ۔ صاحب معلقہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی مدح میں قصیدہ کہا، ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی یہاں۔ سر میں پڑھ کے ترجمہ کروں؟ ٹھیک، آپ صرف ترجمہ کر دیجیے۔ صاحب معلقہ وہ کون سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں قصیدہ منظم کیا اور وہ سفر کا ارادہ کیا، یعنی ان کی طرف جانے کا، تو قریشیوں کو ان کے اسلام کی خبر ہوئی تو ان کے اسلام سے ڈر گئے اور ان کے لیے اونٹوں میں سے 100 اونٹ جمع کیے، تو انہوں نے ان سے اونٹ لیے اور لوٹ آئے۔ تو وہ کون ہے؟ تو وہ شاعر جاہلی عاشا قیس ہیں۔ سر یہاں قصیدہ تن آئے گا اور پھر میاتم من الابل آئے گا اور کئی سن آئے گا۔ بہت اچھا سنا۔ تو دیکھیں یہاں پر جو آپ لوگوں نے قصیدتا پڑھا، اس کا سمپل سا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین لگانے کی بات آئے تو الف لام نہ آئے تو لگا دیا کیجیے تنوین، ٹھیک ہے؟ کیونکہ القصیدہ ہوتا تب تو آپ کہتے ہیں القصیدتا، لیکن الف لام نہیں ہے تو تنوین لگا دیجیے۔
آپ قصیدتن کہیے یہاں پر. اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھیے یہاں میعتا یا میعتی. میعتی زیر پڑھنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے یا تو مضافلے اس کا ہونی چاہیے یا پھر ایک اس سے پہلے حرف جر ہے. یہ جو لام جو حرف جر ہے وہ ہاں پر داخل ہے، اس کا کام یہاں پر نہیں ہے، تو اس کو زیر تو دے نہیں سکتا کوئی بھی آدمی. یہ بات ہے زبر دیا فاجمعو فعل ہے فاعل ہے اس میں تو میعتن. تو اب دیکھیں یہاں پر یہ قاعدہ یاد رہے ہم لوگوں کو کہ اگر حرف جر آ جائے اور اس سے پہلے کوئی بھی ایسا حرف آئے کہ جس پر ہمیں تنوین یا کچھ بھی نہیں دیا ہوا ابھی، تو ہمیں اس پر تنوین دینا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو حرف جر ہے وہ جو ہے اپنے سے پہلے والے پہ تنوین مانگ لیتا ہے. ہم کہیں گے میعتن من الابلی، وہ الگ بات ہے پڑھتے ہوئے ہم کہیں میعتم من الابلی، وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اصل میں ہے میعتن. کیوں؟ اس سے پہلے حرف جر. اب آپ کو کچھ بھی نہیں میعتا نہیں کہہ سکتے، آپ میعتن کہیں گے. اور ایک وہی والی بات کہ یہاں پر بھی الف لام نہیں ہے تو تنوین لگا دیجیے، کیا جاتا ہے آپ کا. تو الف لام نہ ہو تو تنوین لگانے کی کوشش کریں، البتہ ہے کہ مضاف وغیرہ بن رہا ہو تو نہ لگائیں، کیونکہ مضاف پر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں آتی. ایک یہاں پر یہ بات تھی کہ قیسن کہہ رہے تھے، قیسن میں پھر وہی بات آئے گی کہ زیر دینے کے لیے آپ کے پاس دو قاعدے ہیں، یا تو مضافلے. یہاں کوئی بھی مضاف نہیں بن رہا دور دور تک، کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتی. یہاں دیکھیں شاعر پر بھی الف لام، جاہل پر بھی الف لام، عاشا پر بھی الف لام. بہرحال یہ تو مضاف بننے سے رہ گیا، تو مضافلے تو قیس ہوا ہی نہیں، تو کیسے زیر دے گا آدمی اس کو. اور دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہو، دیکھیں کہیں بھی حرف جر نہیں، نہ ہوا نہ کہیں بھی. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یا تو پیش دینی چاہیے یا پھر یہ آپ کو زبر دینی چاہیے. زبر دے نہیں سکتے کیونکہ کہیں فعل وغیرہ دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر، انا انا کا انا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اس طرح کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ ہمیں کیا دینا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہوا الشاعر الجاہلی عاشا قیس مبتدا خبر کی ترکیب ہے، مرفوع ہو جائے گا. آپ میں سے کسی کو یہاں پر کچھ بات کہنی ہو کہ یہاں یہ نہیں سمجھ میں آیا یا یہ اعراب کیسے آیا، اس طرح بتائیں. ترجمہ نہ سمجھ میں آیا ہو تو بھی بتائیں، کوئی کرنا چاہتے ہو ترجمہ تو بھی بتائیں. سر کیس کا کیا اعراب ہوگا؟ آپ بتائیں کیا ہونی چاہیے. جزم یا پیش؟ دیکھیے جزم کا تو ہمارے یہاں کوئی قاعدہ ہوتا نہیں، مطلب آپ یہاں پہ آئے تو جی یا جی تو آپ کو تین اعراب میں سے ایک چوز کرنا ہے، زبر زیر یا پیش. کیا دیں گے آپ؟ جی زیر قیسو دینے کے علاوہ کتنے قاعدے ہیں؟ زیر حرف جر ہو تو یا مضاف الیہ ہو. ہے یہاں پر نہیں. اس سے پہلے تو چلیے تو زیر تو نہیں دیں گے. زبر دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کانا کی خبر ہو. ہاں زبر دینے کے لیے کانا کی خبر ہو یا پھر یہ کہ اور کیا ہو. انا کا جی اسم جی ہو. تو اس طرح کچھ ہے یہاں پر نہیں. نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ پیش. ویسے رہ گیا. اب رہی بات ہے جی جی آپ قیسو، تو قیسو اگر غیر منصرف ہو تب تو آپ اس کو تنوین نہ دیں، لیکن قیسن مجھے لگتا ہے کہ غیر منصرف ہے. قیسن کہتے ہیں العاشا قیسن. یہ جو آشا ہے وہی قیس ہے، اسی کا نام ہے. بہرحال آشا قیس بدل مبدل ایک ساتھ ہی بتا بھی رہے. بہت اچھا. بہرحال سمجھ میں آگے اتنی کنہیں کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے ضرور بولیں، ہم لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں. آپ کو کوئی اعراب لگانے میں دقت آئی ہو یا کوئی ایک لفظ جس کا آپ نہ سمجھ پا رہے ہو یہاں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو بتا دیجیے. نہیں بتائیں گے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک سوال ہے ان کا کہ پڑھیں سوال. جی اتنا ہی سا ہے، کون پڑھیں گے؟ نور فاطمہ آپ پڑھیں. من هو سناجة العرب هو أحد كبار الشعراء الجاهليين الأعشى قيس. ٹھیک ہے. سناجة العرب عرب کا باجا کون کہلایا جاتا ہے؟ یہ لقب تھا. تو اس کا جواب ہے کہ وہ شعراء جاہلین میں سے ایک بڑے شاعر ہے جن کا نام عاشا قیس ہے.
ٹھیک. ارتجا یوسف آپ پڑھیں. من ہوا سناجت العربی ہوا احدن کبارن الشعراء الجاہلین الاشا قیسن. کیا پڑھا آپ نے؟ ہوا احدن کبارن، یاد رکھیں آپ اس کو. اچھی بات. ارتجا یوسف یاد رکھیں اس کو. ایک اور ساتھی پڑھیں. لرنر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں اور ترجمہ بھی کر دیجیے صرف اتنا سا. آپ شاید نئے آئے ہیں. نہیں مختر آپ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے. اچھا. من ہوا سناجت العرب. جی تنوین جزم نہ لگائیں، زبردست پیش لگائیں جو لگانا ہے. اچھا جی اچھا جی. من ہوا سناجت العربی ہوا احد کبار الشعراء الجاہلیین الاعشى قیس. تو یہاں پہ جو قیس کا معاملہ ہے، اصل میں اس کو ہم منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں جو لفظ 3 حرف کا ہو اور اس کی وسط ساکن ہو تو اس کو ہم منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہند ہے، اس کو ہندن پڑھ سکتے ہیں، ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے یہاں پہ قیس کے ساتھ. اس کو قیسن بھی پڑھ سکتے ہیں، قیسو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو من ہوا سناجت العرب، سناجت العرب یہ لقب ہے عاشا القیس یعنی میمون القیس کا ہے. تو سناجہ مطلب اس کو کہتے ہیں باجا. تو عرب کا باجا کون ہے؟ تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ احد کبار الشعراء الجاہلین الاعشى قیس او قیسن. تو عرب کے جاہلی شعراء میں سے ایک بڑے شاعر ہیں جن کا نام عاشا قیس ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. تو یہاں پر ماشاءاللہ سب نے صحیح پڑھا. اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہوا احد کبار الشعراء الجاہلیین ہے یہ. تو اس کو کیسے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہوا احد کبار الشعراء الجاہلیین. احد مضاف بنتا ہے اکثر، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ نہ بنے. احد مضاف بنے گا تو اس کے بعد جتنے آ رہے ہیں سب کو مضاف الیہ دینا ہے آپ کو. اور اگر آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ مضاف مضاف الیہ کیسے ہے، تو وہی والی سمپل سے جو قاعدہ آپ کو کہ آپ ذہن میں رکھیں غلام و زیدن والا، یہ والا قاعدہ اگر آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہو جائے گا. غلام و زیدن کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ زید کا غلام. بس ایسے ہی کرنا پڑے گا یہاں پر بھی. یعنی یہاں سے آپ کاٹ کے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں شعراء جاہلیین میں سے بڑے بڑے شعراء میں کا ایک آدمی. اگر اس طرح سے کاٹ کر بھی ترجمہ کریں تو اگر یہ غلام و زیدن والی چیز اگر سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہاں پر بھی نکال سکتے ہیں. ویسے کچھ دن ہوتے ہوتے انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو وہ احد مضاف ہے. اب مضاف پر آپ تنوین نہیں دے سکتے تو احدن تو کبھی نہیں کہہ سکتے، آپ احدو کہیں گے. رہی بات کہ مضاف ہے تو اس کے بعد والے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ پر آپ کو کیا دینا ہے؟ زیر دینا ہے. تو وہ احد کبار الشعراء الجاہلیین یہاں تک. اور اس کے بعد وہ کون شخص ہے؟ تو العاشا قیسن. قیسو اور قیسن دونوں کہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ غیر منصرف یہ ایسا ہے جس میں آپ غیر منصرف اور منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ہو کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ سناجت العرب کو انہوں نے بتا دیا، اس کا معنی ہوتا ہے عرب کا باجا. سر جو غیر منصرف اور منصرف کا معاملہ ہے تو اس میں اجمہ لفظ بھی تو ہونا ضروری ہے نا؟ نہیں، جی اصل جی میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ استثنائی طور پہ ہیں، جیسے ہند ہے، نوح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو الفاظ ہیں ان میں اصل میں عربی جو لفظ ہے جس کی وسط میں مطلب بیچ والا حرف ساکن ہو تو اسی میں یہ قاعدہ ہے. صرف اس کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز میں نہیں، بس اسی میں عربی لفظ ہو لیکن اس کے بیچ میں ساکن ہو. نوح کو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یہ نوح عربی لفظ ہے. نوح عربی لفظ ہے. یا پھر اس کو غیر منصرف بھی پڑھا جاتا ہے کیونکہ جو بیچ والا حرف ہے وہ ساکن ہے.
اس کو سر منصرف کے دیکھو طور پہ بھی مانا جاتا ہے. میں سوچتی ہوں جو لفظ عربک نہیں ہے ان کو ہم غیر منصرف بناتے ہیں، اجماع ہے، لیکن جو عربی ہے جیسے قاس ہے یا قیسو سے قیسن تو بنتا ہے شاید. بہرحال اس میں تھوڑا تھوڑا سا ڈاؤٹ رکیں، ہو رہا میں ہے. ایک بات کہوں. یقیسو سے یہ قیاس آتا ہے اس میں. ہدایت النو میں دیکھنے کی چیز ہے کہ غیر منصرف ہے یا نہیں. البتہ نوح جو ہے جہاں تک تو انا ارسلنا نوحا، تو تنوین کے ساتھ استعمال کیا گیا اس کو. قال نوح ربی لا تدر علی العظم الکافین طیارا. تو انشاءاللہ کل اس کو دیکھتا ہوں میں بھی. قیس آ رہی ہے. چلیے، اور اس کے علاوہ کوئی بات کہنے کو نہیں سمجھ میں آئی ہوں؟ یہ جاہلینا پہ زبر کیوں ہے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے اس میں سمپل سا آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ جمع مذکر سالم جیسے کہ جاہل ہے، یہ واحد ہے. اب اس کو آپ کو جمع مذکر سالم بنانا، تو آپ کیا کریں گے؟ صرف مسلمونہ کے وزن پر واو بڑھا دیں گے اور نون بڑھا دیں گے. تو اس کا ضابطہ یہی ہے کہ چاہے یہ حالت رفع میں ہو یا نصبی جری کچھ میں ہو، اس پر زبر ہی آئے گا ہمیشہ. اب اس طرح کے جتنے حروف مل جائیں آپ کے، مسلمون، قائلون، جاہلون، راغبون، آئبون، تائبون، ساجدون، جتنا ملے گا آپ کو سب میں زبر دیجیے گا. ٹھیک، یہی قاعدہ ہے اس کا. جزاک تو یہ والا جہاں پر بھی ایک مفرد اتنا لکھ لیجیے گا اور اس کے بعد بڑھا کے دیکھیے گا واو نون کو. ٹھیک، اگر بڑھا کے دیکھتے ہیں اور بڑھ جائے اس میں، تو یہ جس کو کہتے ہیں جب مذکر سالم، تو اس میں آپ کو زبر دینا، چاہے وہ حالت رفیع ہو حالت نصبی کچھ بھی ہو. اب بس ایک حالت نصبی اور جری میں آپ کو یہاں پر جو ہے نا لام کے بعد یا بڑھانا پڑے گا، تو وہ ہو جائے گا جاہلینا. جی جی. ٹھیک، تو یہ وہی چونکہ حالت جری میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو احد و مضاف بن گیا یہاں پر، تو اس کے بعد والے جتنے ہیں سب مضافلے بن رہے اس کے. تو اسی وجہ سے جاہلی جینا یہ حالت جری میں ہو گیا وہاں پر جا کر کے، تو اس کی وجہ سے ٹھیک یا ہے لیکن نون پر زبر ہی آئے گا. ٹھیک. ٹھیک، اور کسی کو کوئی بات یہاں پر؟ اسی طرح سے پوچھیں ہم لوگ، مجھے جو نہ آتا وہ ہم آپ سے پوچھیں، آپ کو نہیں آتا آپ پوچھ لیں. چلیے اگلا پڑھتے ہیں. یہ ہے مینارہ خاتون، آپ پڑھیں. من القائل ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ترجمہ کیجیے. سر ترجمہ مجھے نہیں، اچھا ٹھیک ہے، باقی آپ کر لیجیے گا. کی مجھے نہیں پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا رک جائیں، میں آخر میں ترجمہ آپ سے کرا لیتا ہوں. رفت فیاض آپ پڑھیں گے. ایسے ہی دیکھیے، آپ ہو سکتے نئے آئے ہوں کوئی بات نہیں، لیکن ایسے ہی پڑھنا ہے، ایسے ہی ترجمہ کرنا ہے. اور آپ کو کچھ بھی ہوگا زبر زیر پیش کی تو ہم لوگ سب بتائیں گے آپ کو، جن کو نہیں مطلب سب مل کر کے بتائیں گے. ہم لوگ سب یہاں ایز اے ٹیچر کوئی نہیں آیا ہے، بس اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے جب ایگزام دینے کے لیے بیٹھے تو وہاں پریشانی نہ ہو، یہاں پر جتنی پریشانی ہو جائے. نجم الحق آپ پڑھیں. جو الفاظ آپ کو نہیں آئیں گے میں بتاؤں گا، ویسے اچھی بات ہے کہ آپ بھی دیکھ کر آئیں. آپ بتائیں، پڑھیں. ودي هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ترجمہ کر سکتے ہیں کیجیے. ترجمہ بھی تو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آ جائے گا. خالد احمد ڈار آپ کریں. زکریا آپ کریں. لرنر آپ پڑھیں. بلال بھٹ آپ پڑھ دیں.
هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ٹھیک ہے، اس میں ترجمہ نہیں ہو پا رہا، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. سب نے صحیح پڑھا ہے، کوئی یہ نہیں ہے اس میں پڑھنے میں. آپ بس اتنا دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو ہے مرتحلن یا تنوین نہیں دینا ہے، کیونکہ جو ان کا وزن شعری ہوتا ہے ویسے ہی پڑھنا پڑتا ہے ہم لوگ کو. جیسے آپ نے ان کو پڑھا ہوگا امرؤ القیس وقفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، تو منزلی ہی کہنا پڑتا ہے، وہ لام تنوین نہیں دیتے. تو ایسے ان کا مرتحلو رجولو ایسے ہی کہیں گے. ودع یودع معنی ہوتا ہے کسی کو رخصت دینا. ودع حریرہ، حریرہ کو رخصت دو، رخصت کرو اس کو. ان رکبہ، رکب معنی ہوتا ہے قافلہ، مرتحل معنی کوچ کرنے والا ہے، قافلہ بس کوچ کرنے ہی والا ہے. وہل تطیق ودان ایھا الرجل، اے آدمی کیا تمہارے پاس طاقت ہے رخصت کرنے کی؟ اے آدمی کیا تمہارے پاس طاقت ہے رخصت کرنے کی؟ اب منارہ خاتون آپ کیجیے اس کا ترجمہ پھر. हेलो. جی سنا آپ نے، ترجمہ کیجیے. नहीं सर, मैं अभी बिजी हूँ इसलिए. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو بہرحال اور کسی کو اس کا ترجمہ نس آیا ہو تو کر دیں، کوئی ایک ساتھی کر دیں. ودع حریرۃ ان الرکب مرتحل، حریرہ کو رخصت کرو کہ قافلہ جو ہے کوچ کرنے والا ہے یا جانے والا ہے. اور وہل تطیقو وداعا ایھا الرجل، اور اے آدمی کیا تم میں رخصت کرنے کی طاقت ہے؟ بہت اچھا. ان میں بس آپ نے مرتحل نہ کہیں، مرتحلو ہی کہیں. اس کا شعر ایسے ہی پڑھنا ہم لوگوں کو جیسے یہ کہتا ہے. اس کا پہلا مصرع یاد ہے کسی کو؟ آشا کا بتائیں تو. آشا کا یہی پہلا تو ہے نا. مصرع کسی کو یاد ہے؟ جی جی یہی ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ بدل پتہ بھی ہے یا نہیں. وہی ان کا پہلا مصرع یاد کر لیں بس. چلیے اگلا پڑھیں. اچھا اتنا ہم لوگوں نے پڑھنا بھول گیا. یہ پڑھیں. زکریا شگفتہ، شگفتہ آپ پڑھیں گے. زکریا آپ پڑھیں. اسحاق چلے بھی گئے. نور فاطمہ. اچھا آپ میں سے کون کون ایسے ہیں جو ابھی کہیں جا رہے ہو، آپ کا کلاس کا ٹائم ہو، اس طرح سے میں چیٹ کیجیے تمہیں جلدی سے تاکہ ہم ان کو نہ نام لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں پڑھوں. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاله الأعشى قيس في مطلع قصيدته التي عدها كثيرون من المعلقات. بہت اچھا. عفت خان آپ پڑھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. قاله العاشا قيس في مطعله لأو قصيدة. پڑھیں پڑھیں، کوئی بات نہیں، بالکل پڑھیے آپ، ہم بتائیں گے انشاءاللہ. پڑھیں. فی مطلع قصیدتہ التی پڑھیے. ہلو. آپ کی آواز ہی نہیں آئی ہم لوگ تک. یہ سر آواز نیٹ ورک چلا گیا تھا. قاله العاشا قيس في مطعله قصيدته التي عدها كثيرون من المعلقات.
मुअल्लक़ात। ठीक है, बहुत अच्छे पढ़े माशाल्लाह आप। मैं बताऊंगा, आपने थोड़ा सा आप इसको याद रखें, आपने इसको मतलाऊ पढ़ा और इसको कसीदतहू पढ़ा, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। तो अभी मैं बता दूंगा आखिर यस में। नूर फातिमा आप पढ़ेंगे। क़ालहुल आशा क़ैसु फ़ी मत्लइ क़सीदतिहि अल्लती अद्दहा कसीरुन मिनल मुअल्लक़ात। तर्जुमा भी कीजिए आप। ये शेर आशा कैस ने अपने कसीदे के मुअल्लक़ा में कहा, अल्लती अद्दहा कसीरुन मिनल मुअल्लक़ात, जिसको शुमार किया है, आई डोंट नो। जी जी, इसको शुमार किया है कसीरुना, बहुत से लोगों ने, मुअल्लक़ात में से। मुअल्लक़ात, जी जी, जिसको थोड़े से बहुत तर्जुमा सारे किया है। लोगों ने मुअल्लक़ात में ही शुमार किया है। ठीक है, अब मैं एक बार तर्जुमा कर देता हूँ। वैसे क़ालहुल आशा, इसको आशा ने कही, जो ऊपर गुजरा ना इसके बारे में कह रहा हूँ कि इस ऊपर वाले शेर को आशा ने कहा है, फ़ी मतलई क़सीदतिहि अल्लती, अपने उस कसीदे के मतला में, यानी पहले मिसरे में, अल्लती अद्दहा, जिसको शुमार किया है, कसीरुना, बहुत से लोगों ने, मुअल्लक़ात में से। आशा को मुअल्लक़ात में से शुमार किया गया है, उनके मुअल्लक़े को भी, उनके अशार को। तो बहरहाल अब इसमें देखें कि जो साथी नए आए हैं तो वो पुराने जो क्लास है ना वो थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करें कि उसमें कुछ कायदे बताए गए थे, तो एक आध ही पेज लेकर बैठे। वो देखें यहाँ पर कैसिन, या फिर एक फ़ी मतलाऊ, या फिर एक कसीदतहू। तो आपके पास तीन ही एराब है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर करते हैं कि जज़म का हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जबर ज़ेर पेश। तो मैं सिंपल से बताया था कि ज़ेर देने के लिए या तो आपको देखना पड़ेगा कि उससे पहले कोई मुज़ाफ़ हो, तो मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर हो जाएगा, या उससे पहले कोई हर्फ जर हो। यहाँ तक तो देखें कोई भी वैसा नहीं है, क़ालहुल आशा कैस में कोई भी हमें ना मुज़ाफ़ दिख रहा ना मुज़ाफ़ इलैहि, फिर यहाँ तक तो ज़ेर देने की कोई बात नहीं है। रही बात के फ़ी मतलाऊ कसीदतहू, देखें यहाँ पर बस ये इसका तर्जुमा करके देखें अगर आप, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जुमा है, ग़ुलाम ज़ैदिन का जो तर्जुमा वैसे ही है। मतलाऊ कसीदतिही, उसके कसीदे का मतला। तो ग़ुलाम ज़ैदिन माने कि ऐसे होता है ज़ैद का ग़ुलाम, ज़ैद के ग़ुलाम की किताब, किताब ग़ुलाम ज़ैदिन ऐसा कह सकते हैं आप। सेम चीज़ यहाँ पर यही है, मतलाऊ कसीदतिही, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है, कुछ और नहीं बन रहा है ये। लिहाजा इसमें ये अपना अमल करेगा, जी जो फी है हरफे जर, ये अपना अमल कहाँ करेगा जाके? मतला पे करेगा जाके, इसको ज़ेर देगा, आपने लेकिन ज़ेर दे मतलाऊ तो सकते हैं। जी जी, फ़ी मतलाई कसीदती होगा, ये ज़ेर देगा लेकिन तनवीन नहीं दे सकता, क्योंकि मतलब मुज़ाफ़ भी है, और कसीदती ही में इसको हम लोग ज़बर नहीं दे सकते, ज़ेर ही देंगे, क्योंकि जो मतलाऊ मुज़ाफ़ है तो कसीदा मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ मतलब वो बन रहा है, तो मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर होगा, तो उसको ज़ेर देना हम लोगों को। इफ़त खान, आपको ये बात समझ में आई यहाँ पर? यस सर। आप तर्जुमा कर सकते हैं, फिर से पढ़ें और तर्जुमा कीजिए आप एक मरतबा। तर्जुमा नहीं कर सकते। अच्छा कोशिश कीजिए। क़ालहु अल आशा कैसु फ़ी मतलई इतने का तर्जुमा कीजिए, कसीदत थोड़ा थोड़ा तर्जुमा कीजिए। क़ालहुल आशा कैस, इसको आशा कैस ने कहा। अब आगे बढ़िए। अल्लती अद्दहा कसीरुना मन मिनल मुअल्लक़। अल मलाकात मिनल मुअल्लक़ाती। फी मतलाई कसीदतिही, अपने उस कसीदे के मतला में, शुरू में, जिसको शुमार किया है बहुत से लोगों ने मुअल्लक़ात में से। इंशाल्लाह आपको आ जाएगा तर्जुमा करना, कुछ दिन रुके आप। और इनमें किसी को कुछ बात कहनी है तो कहिए। अगला सवाल है, यहाँ से
रेडमी आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमाज़ा लुक़िब अल-आशा बिसनाजतिल अरबी सबबु तस्मियतिही बिहाज़ा लक़ब नज़रन लिवुजूद शअरिही व कसरतुल अल्फ़ाज़ि ज़ातल अनासिरिल मौसीक़िय्यति बिही औ लिअन्न शअरहु कान मिन अन्नौइ अल्लज़ी यसलुहु लित्तगन्ना। जी आपने पढ़ा यहाँ पर लिजूदती, यहाँ पर पढ़ा है शायद कसरतुल अल्फाजी, और यहाँ पढ़ा तगन्ना। याद रखें आप इसको तीनों को। जी सर। एक और पढ़े रिफत फयाज आप पढ़ें। प्रिंसेस मस आप पढ़ें। लिमाज़ा लुक़िब आशा बिसनाजतिल अरबी सबबु तस्मियतिही बिहाज़ल लक़ब नज़रन लिजौदति शअरिही व कसरतुल अल्फ़ाज़ि ज़ातिल अनासिरिल मौसूक़िय्यति बिही औ लिअन्न शअरहु कान मिन अन्नौइ अल्लज़ी यसलहु लित्तगन्ना बिही। ठीक है, आपने पढ़ा यहाँ पर लुक़िबा, लिमाज़ा लुक़िबा अल-आशा बिसनाजतिल अरब। अच्छी बात है। सबा तबस्सुम आप पढ़कर तर्जुमा कर दें इसका। जी सर। लिमाज़ा लुक़िब अल-आशा बिसनाजतिल अरबी सबबु तस्मियतिही बिहाज़ा लक़ब नज़रन लिजौदति शअरिही व कसरतिल अल्फ़ाज़ि ज़ातल अनासिरिल मौसीक़िय्यति बिही औ लिअन्न शअरिही कान मिन अन्नौइ अल्लज़ी यसलुहु लित्तगन्नी बिही। आशा को सन्नाजतुल अरब यानी अरब का बाजा क्यों लक़ब दिया गया है? इसको इस लक़ब से उनको नाम देने का सबब ये है कि इनकी शेर में जो खूबसूरती है और उनके शेर में मौसीकी अनासर के कसीर अल्फाज पाए जाते हैं, या इनके शेर उस किस्म में से है जिनको गाया जा सकता है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। म्यूट कर लें आप। बहुत अच्छा तर्जुमा किया इन्होंने माशाअल्लाह। तो मैं भी एक मतलब पढ़ के तर्जुमा कर देता हूँ। लिमाज़ा लुक़िबल आशा बिसन्नाजतिल अरबी, आशा को सन्नाजतुल अरब का लक़ब क्यों दिया गया? तो देखिए लुक़िबा लक़्क़ब युलक़्क़िबु तलक़ीन माने किसी को लक़ब देना, तो इसे हम पढ़ेंगे लुक़िबा। क्यों लक़ब दिया गया, क्यों मुलक़्क़ब किया गया उसको? सबब तस्मियतिही बिहाज़ल लक़बि नज़रन लिजौदति शअरी, जौदतुन आता है, जूदतुन नहीं आता। लिजौदति शअरिही सबब तस्मियती, इस नाम के देने की वजह, इस लक़ब के साथ उसको नाम देने की वजह नज़रन लिजौदति शअरी, उसके उम्दा शेर को देख करके है। और कसरतिल अल्फाज, अब देखें यहाँ पर जो कसरतु या कसरती या कसरत क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा यहाँ मसला है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो लाम है ना लिजौदति शअरिही, वजह बता रहा है कि उसका नाम क्यों दिया गया। एक तो बात थी लिजौदति शअरिही, और दूसरी वजह फिर है लिकसरतिल अल्फाज। ठीक है, लिकसरतिल अल्फाज, तो वही लाम यहाँ पर आकर फिर मिलेगा, तो वो ज़ेर दे देगा लाम हर्फ जर होने की वजह से। इसी तरह एक साथी ने पढ़ा जाता, तो जाता नहीं, जाता कहने के लिए फिर आपको वही, अगर आप ज़बर देना चाहते हैं तो आपको इन्ना अन्ना कुछ मिलनी चाहिए, आपको फेल फाइल कुछ हो वैसी वो चीज़ आगे, वैसे कोई नहीं यहाँ पर। तो ज़ातिल अनासिरिल मौसीक़िय्यति भी कहें, वही है, वही बात चल रही। लिकसरतिल अल्फाज़ि ज़ातिल अनासिरिल मौसीक़िय्यति भी, या फिर एक कसरत अल्फाज की वजह से जो कि मौसीकी अनासर से ताल्लुक़ रखते हैं वो अल्फाज, या तो ये बात, या ये लिअन्न शअरहु कान मिन अन्नौइ अल्लज़ी यसलुहु लित्तगन्नी बिही, इसका शेर जो है उस किस्म में से है जो यसलुहु क्या बोलते हैं लित्तगन्नी, गाने के काबिल, जिसमें उम्दगी नगमगी पाई जाती है, ये तगन्नी है। और मेरा फातिमा थोड़ा म्यूट करें। ये एक मसला है सलाहा यसलुहु, ये किस बाब से आता है? तो ये शायद के दोनों बाब से है, नसरा से भी, लेकिन करुमा से है। इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु।
تو یسلح پڑھیں اس کو اور للتغنی پڑھیں. اب ان میں کوئی بات بھی آپ کو ترجمہ نہ سمجھ میں آؤ یا کوئی الفاظ میں سے بتا دیں. وکثرت الالفاظ یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا؟ ہاں یہ تو مضاف الیہ ہوگا لیکن نام یہاں پر داخل ہے جو لجودۃ الشعر ولکثرت الالفاظ لام حرف جر کثرت مضاف الفاظ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جر کا مجرور ہو جائے گا. اب تک وہ ساتھی بتائیں جنہوں نے اب تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہمارے ساتھ تو وہ ضرور کر لیں تاکہ ان کا بھی ضائع نہ ہو. اگلا پڑھتے ہیں ہم لوگ. خالد احمد ڈار اب آپ پڑھ لیں گے؟ مطلب کہیں آپ سفر میں تو نہیں ہیں؟ رفت فیاض آپ پڑھیں. انشا بھٹ آپ پڑھیں. شاعر من شعراء المعلقات وهو أول من تكسبوا وسألوا بشعره من هو الشاعر الجاهلي ميمون بن قيس المعروف بالأعشى. ٹھیک ہے آپ نے پڑھا یہاں پر تکسبو اور سالو اس کو یاد رکھیں آپ. ٹھیک فعل وہاں پر آپ نے پیش پڑھا ہے. بلال بھٹ آپ پڑھیں. شاعر من شعراء المعلقات وهو أول من تكسب وسأل بشعره من هو الشاعر الجاهلي ميمون بن قيس المعروف بالأعشى. ٹھیک ہے رقیہ آپ پڑھ کے ترجمہ کر دیں اس کا. شاعر من شعراء المعلقات وهو أول من تكسب وسأل بشعره من هو الشاعر الجاهلي ميمون بن قيس المعروف بالعشا. وہ شاعر معلقات میں سے وہ کون سا شاعر ہے جس نے سب سے پہلے مطلب اپنے شعر کے ذریعے کمایا اور اس کے ذریعے مانگا وہی مطلب مال دولت. تو من وہ کون ہے؟ وہ جاہلی شاعر مامون ابن قیس ہیں جو آشا کے نام سے مشہور ہیں معروف ہیں. یہ بہت اچھا ماشاءاللہ. یہاں پر جنہوں نے تکسبو یا سالو پڑھا تھا آپ یہ قاعدہ لکھیں. ایک پیج لے کر کے بیٹھیں بس زیادہ قاعدہ نہیں بتایا جائے گا آپ کو. 30 دن میں بھی آپ کو ایک پیج سے زیادہ قاعدہ نہیں بتایا جائے گا. آپ لکھیں بس اتنا کہ فعل ماضی ہمیشہ اس پر زبر آئے گا مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. ٹھیک فعل ماضی پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. تو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کیسے دیکھ پائیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے کہ کیا ہے. تھوڑا سا پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے لیکن بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے آپ کو کچھ کام بن سکتا ہے. یہ من ہے یا من ہے. اگر یہ من ہوتا نا تو ادھر والا کو آپ سمجھ سکتے تھے کہ فعل ماضی نہیں کیونکہ حرف جر ایک دوسرا قاعدہ لکھ لیں آپ کہ حرف جر فعل ماضی میں فعل پر داخل نہیں ہوتا. فعل ماضی کیا حرف جر جو ہے فعل پر داخل نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی بھی فعل ہو. بہرحال من ہے تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تکسبہ ہے اور سال ہے. باقی دھیرے دھیرے جب آپ کا ترجمہ کرنا آ جائے گا اور الفاظ یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ اس کو ہم ہمیشہ پڑھیں گے. وَأَوَّلُ مَن تَكَسَّبَ وَسَأَلَ بِشِعْرِهِ. پہلا شخص ہے جس نے کمایا اور مانگا اپنے شعر کے ذریعے. من وہ کون ہے؟ وہ الشاعر الجاہلی میمون بن قیس المعروف بالعشا. وہ شاعر جاہلی میمون بن قیس ہے جو مشہور ہے عاشا کے نام سے. کوئی ساتھی اتنے زیادہ ویک ہیں کہ ان کو تکسبہ یا اس طرح کے معنی نہ پتہ ہو تو ضرور لکھنے کی کوشش کریں. آپ زیادہ نہیں 1-2 مہینہ آپ ان الفاظ کو اگر لکھ لیں گے نا تو میں چونکہ یہی
آپ کو جو نیٹ سے جے آر ایف کا جو سلیبس ہے وہی یہ کرا رہا ہوں، تاکہ کیا فائدہ ہوگا ہمارا کہ یہ چیزیں بہت اچھے سے ہو جائے. اور یہ کتاب بہت اچھی ہے کیونکہ انہوں نے حسن زیاد کو ہی اٹھایا یہاں پر پوری چیزیں سوال جواب کے انداز میں. بہت اچھا کیا انہوں نے کام. کوئی بھی ساتھی اگر اتنے کمزور ہے تو، جیسے کہ میں انگلش میں بہت زیادہ کمزور تھا تو میں تقریباً 1-2 کافی تو لکھا ہی تھا کوشچن کا، وہ ہر ایک کا الفاظ لکھتا، ترجمہ لکھتا. یہاں پر کنہیں کو کوئی بات کہنی ہو، نہ سمجھ میں آیا یا کچھ بھی؟ کچھ بھی جنہیں ترجمہ نہ سمجھ میں آیا یا کرنا چاہتے ہیں جلدی بتائیں. چلیے اگلا جو ہے ایک شعر ہے، وہ شعر پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی کریں. بھی ٹائم ہے 15 منٹ. کوئی ساتھی ایسے ہوں جنہوں نے اب تک پارٹیسپیٹ نہ کیا وہ ضرور کر لیں. بشرا حامد آپ اسے پڑھیں گے؟ پڑھیں آپ ایک مرتبہ پورا. جی سر، میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی سر، جی پڑھیں. ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاي فأفسد شباب وشيب وافتقار والثورة فلله هذا الدهر كيف ترددا القائل هو الشاعر الجاهلي العاشى قيس. ترجمہ بھی ٹھیک ہے، کرنا آپ نے رک جائیں آخر میں 30 منٹ. آپ نے جو اسے یہاں پر جو پڑھا ہے شباب و شیب و افتقار، وہ حمزہ وصلی کا قاعدہ بیان یہاں تو ہو سکتا ہے یہ نہ بتایا جائے، لیکن فللہ کیا پڑھا تھا آپ نے اس کو؟ فللہ کیف ترددہ پڑھا آپ نے، اس کو یاد رکھنا. اسی طرح آپ نے الدہر پڑھا الگ سے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے ساتھی پڑھیں اسی کو. رفت فیاض آپ پڑھیں اسی کو. پرنسس میں آپ پڑھیں گے اس کو. جی پڑھیے. ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفايا فأفسد شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا تردد ہے. لاسٹ کوئی پڑھ دیں اور ترجمہ بھی کر دیں. نصرت نساء آپ پڑھ کے ترجمہ کر دیں اس کا. ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاي فأفسد شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا القائل هو الشاعر الجاهلي العاشى قيس. سر ترجمہ اس کا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے وہ شاعر الجاہلی العاشى قیس. شاعر الجاہلی، شاعر الجاہلی. ٹھیک ہے، آخر میں العاشى قیس کہا آپ نے، اس کو یاد رکھیں. میں ایک بات کروں، ولیکن جی. ارد ہم لوگ اس طرح سے پڑھنے ولیکن ارى الدہر. میرے ایک سر تھے وہ پڑھاتے تھے، انہوں نے بتایا تھا ایک مرتبہ کہ کبھی بھی ایسے کو جو ہے نا ملا کر کے پڑھ دینی چاہیے. ارى الدہر ایسے نہیں پڑھتے عرب والے، تو آپ ایسے کہتے ہیں ولیکن ارى الدہر الذی، ٹھیک، هو خائن اذا اصلحت کفایا فافسد شباب وشیب. اب یہاں وہ افتقار پڑھ رہے ہیں. دیکھیں جو حمزہ وصلی ہے وہ جتنے بھی وہ گر جاتے ہیں، صرف ایک باب افعال کا وہ حمزہ قطعی ہے، اس میں ذرا ہم لوگ کو پر یاد رکھیں اس کو، اس میں نہیں گرتا وہ. لیکن باقی جتنے بھی افتعال ہیں، استفعال ہیں، ان سب میں حمزہ گر جاتا ہے. تو ملاتے وقت ہم لوگ ایسا پڑھتے ہیں وافتقار، افتقار نہیں کہتے، وافتقار
وجتناب وثروۃ فللہ ھذا الدہر کیف. اب دیکھیں یہاں پر تردد پڑھیں گے یا تردد یہ کہیں گے. اصل میں یہ ہے اگر آپ تردد پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ مصدر پڑھ رہے ہیں اس کو، حالانکہ یہ فعل ہے اور اس کا فاعل پیچھے جا چکا ہے ایک طرح سے. یعنی یہ زمانہ کیف تردد، تردد یتردد ترددا. وہ الف کو نہ دیکھیں، الف تو وزن شعری بٹھانے کے لیے اس پر کیا انہوں نے کام، باقی اصل میں یہ ترددہ ہے. ھذا الدہر تردد، تردد مانے بار بار آنا جانا اور اس کا پلٹنا. یہ زمانہ کس طرح سے پلٹ رہا ہے؟ یہ تردد فعل ہے، اور فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح. تو تردد نہ کہیں. اور اگر سمجھ میں کیسے آئے گا کہ یہ فعل ہے، تو یہ والا ترجمہ اگر ہمیں آتا ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زمانہ بدل رہا ہے. تو تردد فعل اور بدلنے والا کون ہے؟ فاعل. تو ھذا الدہر مرفوع ہو جائے گا فاعل ہونے کی وجہ سے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ولیکن اری الدہر الذی هو خائن. میں دیکھ رہا ہوں، ولیکن میں دیکھ رہا ہوں اس زمانے کو جو کہ کیا خیانت کر رہا ہے. اذا اصلحت کفایہ فافسد. یہ کفایہ کو میں دیکھا لیکن مجھے اس کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا. اگر کنہیں کو پتہ ہو تو آپ مجھے بتائیں اس کا. سر حالت، میری حالت. یہ ہے اذا اصلحت کفایہ، جب میں نے اپنی حالت صحیح کر لیا، فافسد تو وہ بگڑ گئے، حالات بگڑ گئے، جب اس زمانے نے بگاڑ دیا. یہ ہوگا پھر انہوں نے اسی کو آگے یہ کیا ہے شباب و شیب. پہلے جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا، وافتقار و ثروت، اور کبھی غربت کبھی مالداری. فللہ ھذا الدہر کیف تردد. اور زمانہ اسی میں کیا بدل رہا ہے، مطلب کبھی بڑھاپا، کبھی جوانی، کبھی مالداری، کبھی غربت. تو یہی اسی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، زمانہ بدلتا جا رہا ہے. القائل هو الشاعر الجاہلی العاشا قیس. یہ کنہوں نے پڑھا تھا یہاں پر؟ العاشا قیس. تو آپ تو بہت دنوں سے ہیں ہمارے ساتھ، شروع سے ہی ہیں. زیر دینے کے آپ کے پاس کتنے قاعدے ہیں آپ بتائیں؟ پھر زیر آپ سر دیں دو گے تو کس طرح قاعدے دیں ہیں، گے؟ جی دو بتائیں. قاعدے ہیں. یا تو حرف جر ہوگا شروع میں لفظ سے پہلے، جی. تو یا مضاف الیہ بنے گا اسم. دونوں میں سے کچھ ہے یہاں پر؟ نہیں سر. حرف جر ہے دور دور تک، یہاں سے یہاں تک حرف جر نہیں دکھ رہا ہمیں. کوئی مضاف بن رہا ہے؟ سب پر الف لام ہے. دیکھیں الشاعر، الجاہلی، العاشا. تو مضاف تو بننے کا بھی مسئلہ گیا یہاں سے. تو زیر تو دے نہیں سکتے آپ کسی قیمت سے. تو آپ کے پاس زبر اور زیر پیش دینے کی بات ہے. زبر دے سکتے ہیں آپ یہاں پر؟ سر پیش آئے گا. نہیں. ہاں یا انا، انا، کانا وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں جو اس کو زبر دے سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی ہم ایک ہی چیز پہ رک جائیں گے کہ اس پر پیش دے دیں گے. پیش. ٹھیک ہے جی جی. جی. اور اس میں کنہیں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو ضرور پوچھیں. یا کوئی پڑھنا چاہتے ہیں وہ ترجمہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی آواز جی بولیں پھر سے. سر یہ ترددا فافسدا، تو یہ تسنیہ کے صیغہ یوز ہوئے نا دونوں؟ مجھے نہیں لگتا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. یہ سر تسنیہ ہے. مجھے واحد کا ایک نہیں. قاعدہ تھوڑا سا یاد ہے، میں تھوڑا بتاؤں اگر صحیح ہو تو. ہاں بتائیں. سر یہ بولا تھا مجھے کسی نے ایک بار کہ جو شاعر ہے جب وہ شاعری کرتا ہے تو وہ دو ساتھیوں کو لے کے چلتا ہے، یا پھر اپنی محبوبہ کے بارے میں بات کرتا ہے، یا پھر دو ساتھیوں کے بارے میں بات کرتا ہے. اس لیے پھر وہ تسنیہ صیغہ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے میری بات سنیں آپ. وہ اس وقت جی بتایا گیا سر. آپ کو جب آپ کو معلقہ کسی نے پڑھایا ہوگا، امرؤ القیس والا پہلا شعر، کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی. تو اس میں بحث چھڑتے ہے کہ کفا کیا ہے. لیکن یہاں آپ تھوڑا سا غور کریں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ. یہاں جو مین پوائنٹ پہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ آپ کی اس دہر کی ہو رہی تھی. اور اس دہر کو جی غور سر. سے دیکھیں. دہر واحد ہے یا تسنیہ؟ آپ اتنا بتا سکتے ہیں بتائیں. سر یہ تو واحد ہے. واحد ہے. تو یہ دیکھیے، جی یہ جو سر. خراب کر رہا ہے اس کی حالت کو کس نے کیا ہے؟ دہر لیکن نے سر کیا. مطلب اس کو صیغہ جیسے تو کرنا. سامنے ہے نا یوز ہو رہا ہے تسنیہ کا. ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں بھی بولا تھا جی اس سے سر. پہلے، اس طرح اس دہر کو دیکھیے کہ جو ترددہ جو ہے بدل کون رہا ہے؟ کیف تردد. یس سر زمانہ ہی بدل رہا ہے. زمانہ. تو زمانہ واحد ہے نا؟ یس سر. یس سر. تو بس اسی طرح یہاں پر یہ وزن شعری کی وجہ سے افسدہ ترددہ ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تسنیہ ہے. یہاں پر کنہیں کو کچھ پتا ہو تو بتائیں، کیونکہ دہر سر تو ایک واحد یہ ہی ہے. سر ایک یہ جی بھی ہے نا، جیسے ان مع العسر یسرا،
فإن مع العسر یسرا. اب یہ قاعدہ اگر قرآن کے اکارڈنگ ہم لے تو ایسا بھی ہے نا، جب دو زبر پر عائد کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ ہمیں ایک الف کے ساتھ زبر لگایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے آگے الف بڑھایا ہی جاتا ہے. نہیں وہ تو اسم میں ہوتا ہے، فعل میں کبھی فائدہ ہے وہ اس کا قرآن کا جو مسئلہ آپ کہیں نا ان مع العسر یسرن ہے وہ اصل میں، لیکن ہم لوگ پڑھتے وقت جب رکتے ہیں تو یسرا پڑھ دیتے ہیں. لیکن یہاں آپ کہیں فافسدن تو افسدہ تو فعل ماضی پہ تنوین تو آ ہی نہیں سکتی. اب رہی بات صرف آپ کی اتنی سے کہ تسنیہ کا صیغہ ہے یا نہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے، کیونکہ بات صرف دہر کی چل رہی ہے، دہر واحد ہے، دو دہر کی بات نہیں چل رہی، ایک ہی زمانے کی بات. زمانہ تو ایک ہی ہوتا ہے بہرحال، وہ چاہے کچھ بھی ہو، چینج ہو، کچھ بھی ہو، تو ایک ہی بات چل رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے ترددہ جو ہے اس میں الف جو ہے وہ وزن شعری کی وجہ سے بات چلتی جا رہی ہے، ورنہ یہ واحد ہی ہے. کنہیں کو کچھ پتا ہو اس کے بارے میں تو ضرور بتائیں. ہری وزن شعری کی وجہ سے سر جو یہ اشعار ہے نا، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو لاسٹ والی آواز جو ہے ان کو کھینچی جاتی ہے. جیسے اگر ہم زہیر بن ابی سلمہ کا معلقہ دیکھیں، اس میں ہے امن ام اوفا دمنتن لم تکلمی لم تکلمی بحومۃ الراجف المتسلمی. تو جو ان کو یہ لاسٹ والے حروف ہے تو ان کو کھینچا جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح اسی کہہ رہے طرح ہیں سے آپ. یہ یہاں وزن پہ جو شعری ہے کا ہی ایک یہ ہے، وزن شعری کا ہی قاعدہ ہے ان لوگوں کے یہاں. بس سیم چیز یہاں پر فافسدہ ترددہ، یہ کوئی تسنیہ نہیں ہے. اور ان میں سے کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو، کنہیں کو کچھ کہنا چاہتے ہو تو ضرور کہیں آپ. ترجمہ نہ سمجھ میں آیا، کوئی الفاظ نہ سمجھ میں آیا ہو. جو یہ ہے الشاعر الجاہلی، جی یہ مضاف مضاف میں بنتا ہے کہ نہیں؟ کون؟ الشاعر پڑھو بتائیں. الجاہلی. الشاعر الجاہلی کو مضاف مضاف الیہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں. مضاف کا کیا قاعدہ آپ کے ہیں؟ مضاف پر کیا نہیں آ سکتا؟ بولیے آپ. یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا مضاف پر الف لام تنوین. آگے بول دیں. سر نسبت کی وجہ سے میں نے کہا تھا، میں نے نسبت کی وجہ سے جیسے شاعر کو یہاں نسبت ہے جہاں یعنی جہری زمانے سے ہے نسبت، اسی وجہ سے کہا تھا میں نے. اس سے نسبت ہے کوئی نہیں ویسے دیکھیں نسبت کی بات نہیں، مطلب جو قاعدہ ہے نا ہم لوگ کے پاس پراپر، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. مضاف پر کبھی بھی الف لام تنوین نہیں آتی. اب یہاں سامنے تو ہمیں دکھ رہا ہے الف لام تنوین، اس سے پھنڈا ہی ختم ہو گیا. یہ مضاف ہے. سو ارے بات آپ کو کہ وہ حقیقی طور پر ہم سمجھے کہ ہو سکتا ہے لکھنے والے نے غلط لکھا ہو سکتا ہے، تو اس میں صورت میں پھر آپ کہیں گے شاعر الجاہلی، ایسا کہیں گے آپ. لیکن جو بولا جاتا ہے وہی تو کہا جائے گا کہ شاعر، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ زمانہ جاہل کا شاعر ہے، زمانہ جاہلیت کا. ایک شاعر ہے وہ زمانہ اسلام کا، دوسرے کہیں گے الشاعر الاسلامی، اسلامی زمانے کا شاعر. الشاعر الجاہلی یہ موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. سمجھ آئے گا آپ کو؟ جی سر بالکل. ٹھیک، بہت اچھی بات ہے. ان میں اور کچھ کہنا ہو کسی کو؟ نو سر ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، اچھی بات. اگلا پڑھیں. کوئی ایسے ساتھی جنہوں نے اب تک نہ پڑھا ہو، پڑھ لیں، خود سے پڑھ لیں. دیکھیے یہاں پر اگر اتنی بھی ہم سے غلطی ہو رہی تو کوئی حرج نہیں بالکل بھی بھائی کہ ہم مذاق، لیکن ابھی اگر غلطی ہو جائے تو یہ اچھا ہے نا کہ ہم سب ساتھ ہی بیٹھے ہیں ایک ساتھ. بعد میں ہو تو بڑا مسئلہ ہے پھر تو. محمد ابار آپ پڑھیں گے اس کو؟ زکریا آپ پڑھیں گے؟ راغب آپ پڑھیں گے؟ خالد احمد ڈار، ملی انارت، عفت خان آپ پڑھیں. جی پڑھیں ملی انارت، پڑھیں آپ. أنتر بن شدة العبسي في أي حرب قاد أنتر كتائب أبسي كتائب أبس. جی تھوڑا سا دوہرا کے پڑھیں نا اس کو بھی.
یہ تو پڑھ لیں، ابھی تھوڑا سا رہ گیا، یہ بھی پڑھ دیجیے. قادہا فی حرب داحس والغبرا. صبا تبسم آپ پڑھیں اسی کو. جی سر. عنترة بن شداد العبسي في أي حرب قاد عنترة كتائب عبس قادها في حرب داحس والغبراء. اچھی بات ہے. انتجا یوسو آپ اسے پڑھ کر ترجمہ کر سکتے ہیں. انشا بھٹ آپ کریں. في أي حرب قاد عنترة كتائب عبس قادها في حرب داحس والغبراء. اوکے. اور دیکھیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے. کس نے پڑھا انترتو یا اس طرح سے. یہ اصل میں یہ ہے کہ فی ای حربین، اس کا پورا ہو گیا کہ کس جنگ میں. قادہ فعل ہے اور انترا اس کا فاعل ہے. قادہ انترتو. اب ہم دیکھیں اگر اس کا ترجمہ پتہ ہوتا کہ انترا نے قیادت کیا، لیڈ کیا، فعل کو فاعل تو ملے گیا، قادہ کو فاعل مل چکا انترا. اب کتائب ابس مفعول پڑھیں گے. میں بتایا تھا کبھی کہ آپ زبر یا پیش جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں فعل کے بعد، تو دیکھیں فاعل کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے بھی کہ نہیں. اب جس کو بھی جیسے کانترا کو اگر آپ فاعل بنانا چاہتے ہیں یا کتائب آپس کو، اگر مان لیجیے آپ نے کتائب آپس کو فاعل بنانے کی کوشش کی تو ظاہر سی آپ اس کو پیش دیں گے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا کتائب میں، کتائب کو ایک چیز ہے بتائیں، کیا وہ اس کو اس کے اندر لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے یا کسی انسان کے اندر لیڈ کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ ہاں کوئی انسان ہے اسی کے اندر قیادت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور باقی دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انترا فاعل ہے، قادہ انترتو. اب اس کے بعد جو اگلا آ رہا ہے وہ انترا قیادت کرے گا، کس کی کرے گا؟ کتائب آبسن، ابس کی ایک فوج کو، اس کی قیادت کرے گا وہ. اگلا ہے قادہا فی حربی داحسن والغبرائی. قیادت کس میں کیا ہے؟ داحس والغبرا کی جنگ میں. جنہوں نے پڑھا تھا شروع میں پھر دوبارہ پڑھیں. سر کتائب کا کیا میننگ ہے؟ کتائب کا معنی وہی ہے کہ ان کے جو فوجی کا دستہ ہوتا ہے اس کا. فوجی دستے ہوتے ہیں. سر یہ کتائب پورا ایک لفظ ہے، یہ کاف الگ ہے تائب الگ. نہیں یہ جمع ہے، اس کا واحد جو ہے وہ اور ہے کچھ. کاف الگ نہیں ہے. ٹھیک سر. ورنہ تو وہ کتائبن ہو جائے گا، پھر کاف حرف جر تائبن اس کا ہی ہے، وہ نہیں ہے یہ. جی سر ٹھیک ہے سر. جو شروع میں پڑھے تھے وہ پھر سے پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں. ابھی جنہوں نے شروع میں پڑھا تھا وہ پھر سے پڑھیں. رقیہ آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں. فی ای حرب قاد عنترۃ کتائب عبس قادها فی حرب داحس والغبراء. تو یہ بتایا ہے کہ انترا بن شداد نے کس جنگ میں ابس کی طرف سے لڑائی لڑی، یعنی تو انہوں نے قیادت کی حرب داحس و غبرا میں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے بہت اچھا سے ہم لوگ جو تیاری کر رہے ہیں تو یہاں سے بھی چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ جو اگلا ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ والا، یہ سیم پچھلے سال ہم لوگوں سے پوچھا تھا 2020 میں، پوری یہاں تک یہ والا ہے. اور شاید کہ اس سال بھی آیا تھا، کیا آیا تھا. اور پی وائی کیوز کرا رہے ہیں حماد بھائی اور صادق بھائی، ماشاءاللہ دونوں بہت ہی زیادہ اس میں ماہر ہیں، ان کو یاد بھی بہت سی چیزیں، تو وہاں پہ ضرور جانے کی کوشش کریں. اور دیکھیں چیزیں بہت ملیں گی انشاءاللہ الہدیٰ اکیڈمی پہ، ساتھی تیار ہیں. تو ٹھیک ہے، آج تک یہیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارا، پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ.
باقی کنہیں کو کوئی بات کہنی ہو، پوچھنی ہو، کوئی مشورہ دینا ہو تو ضرور کہیے کہ اس میں اور کیسے اچھے طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کچھ بھی کہنا ہو آپ کو ضرور کہیں. سر ایک کلاس منصرف اور غیر منصرف پہ ایک دن کلیئر نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اگر اس پر اگر قاعدے کی بات آئی اگر اس میں تو وہ لیا جائے گا. سمپل ہم لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ کیا بولتے ہیں اتنا آ جائے ہم لوگ کو کہ ہم لوگ کچھ کر لیں بس. ٹھیک. باقی منصرف غیر منصرف ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی کچھ کہیں؟ باقی فرسٹ پیپر بھی مل رہا ہے آپ کو یہاں پر، وہ پڑھا رہے ہیں ایک ساتھی، تو اس میں بھی جوائن کرنے کی کوشش کریں. شاید آج ان کا کلاس ہے یا نہیں. آج نہیں ہے سر فرسٹ پیپر. اچھا پر ماشاءاللہ ان کا ارادہ ہے تو وہ پورا کرائیں گے ہم لوگ کو، تو اچھی بات ہے. خالد احمد ڈار آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ آپ وہ کریں، ٹچ کر کے آپ میوٹ کریں اپنے آپ کو. ٹائمنگ اس کی کرو 8 سے. ہاں ٹائمنگ کا مسئلہ تو ہے. آپ لوگ ابھی اسکول چلے جائیں گے، کالج. میں بھی ایسے میں دوسری جگہ ہوں تو میرے پاس بھی یہاں ابھی یہی ٹائم. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اگر رات میں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ رات میں کلاسز ریگولر رہیں گی. ایک وہ کلاس لیں گے 9 بجے سے، پھر 10 بجے سے میرا بلاغہ کلاس ہے الہدا اکیڈمی پہ، پھر 7 بجے سے وہ فرسٹ پیپر والے لیں گے. صبح کا ٹائم ہوتا ہے اگر میرے پاس تو میں ضرور کر دیتا 1 گھنٹہ، لیکن شاید نہیں ہو پائے گا میرا. دیکھتا ہوں انشاءاللہ جیسے ٹائم ملے گا ویسے کر لیں گے. اس کو تھوڑا سا کوشش کیجیے جوائن ہونے کی. چلیے پھر ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.